خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ خیرکم من تعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً وسہلاً، مرحبا، عبدالوہاب آپ کے ساتھ۔ دوستو، آج میں حسب معمول آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ تعالی سورہ توبہ آیت نمبر 111 سے 122 تک تلاوت کروں گا۔ اس میں جو امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ میں نے الگ سے مطالعہ کر کے ایک لکھ لیا ہے، اس پہ آپ بھی توجہ دیجیے۔ نمبر 1، منافقین اپنی منافقانہ حرکات و سکنات سے باز نہیں آتے تھے۔ باز بے الف زبر با ہے، باز یعنی رکتے نہیں تھے۔ جہاں موقع ملے، کہاں موقع ملے، رسول اللہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی، یعنی جہاں کہیں بھی موقع ملتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے اپنے مشرک والد کے لیے دعا کی تھی، کا ذکر کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی بھی کوشش کی۔ یہ منافقین حضرات۔ نمبر 3 میں ہے، ان آیت میں غزوہ تبوک کا بطور خاص تذکرہ ہے۔ اس میں 3 گروہ کا تذکرہ ہے جو توجہ طلب ہے، ان میں کچھ لوگوں کو سماجی بیکورڈ بھی کیا گیا۔ نمبر 4 ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر ایک انصاری ابو خیشمہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے کہ جو سے ایمانی سے سرشار۔ پھر کیا ہوا؟ توجہ سے سنیں۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، بطور خاص ابو خیشمہ سے متعلق توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ آئیے میں تلاوت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین۔ ترجمہ دیکھ۔ بلا شبہ اللہ نے مومنوں سے ان کے جان اور ان کے مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، پھر مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے ذمہ ایک سچا وعدہ ہے، تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں۔ اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدہ کو پورا کرنے والا کون ہے؟ پس تم خوشیاں کرو اس معاملے پر جو تم نے اللہ سے کیا ہے، اور یہی ہے سب سے بڑی کامیابی۔ وہ توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، حمد کرنے والے ہیں، خدا کی راہ میں پھرنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدے کرنے والے ہیں، بھلائی کا حکم کرنے والے ہیں، برائی سے روکنے والے ہیں، اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے ہیں، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔ آئیے تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ کا مومن بننا اللہ کے ہاتھ اپنے آپ کو بیچ دینا ہے۔ توجہ سے سنیں گے۔ بندہ اپنا مال اور اپنی زندگی اللہ کو دیتا ہے تاکہ اللہ اس کے بدلے میں اپنی جنت سے دے دے۔ یہ دراصل حوالگی اور سپردگی کی تعبیر ہے۔ کسی بھی چیز سے حقیقی تعلق ہمیشہ حوالگی اور سپردگی کے سطح پر ہوتا ہے۔ تعلق کا یہی درجہ اللہ کے معاملے میں بھی مطلوب ہے۔ جنت کی ابدی نعمتیں کسی کو کامل حوالگی کے بغیر نہیں مل سکتی۔ آئیے آگے دیکھیں۔ جب آدمی خدا کے دین کو اس طرح اختیار کرتا ہے تو دین کا معاملہ اس کے لیے کوئی علیحدہ معاملہ نہیں رہتا، بلکہ وہ اس کا ذاتی معاملہ بن جاتا ہے۔ اب وہی اس کی دلچسپیوں
اور اس کے اندیشوں کا مرکز ہوتا ہے۔ دین اگر مال کا تقاضا کرے تو وہ اپنا مال اس کے لیے حاضر کر دیتا ہے۔ دین کے لیے اپنے وقت اور اپنی صلاحیت کو وقف کرنا پڑے تو وہ اپنے وقت اور اپنی صلاحیت کو اس کے لیے پیش کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ مرحلہ آ جائے جبکہ اپنے وجود کو مٹا کر یا مال سے بے مال ہونے کا خطرہ مول لے کر دین میں اپنا حصہ ادا کرنا ہو تو اس سے بھی وہ دریغ نہیں کرتا۔ جو لوگ اس طرح اپنے کو اللہ کے حوالے کریں ان کے اندر کس قسم کی انفرادی اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی حساسیت اتنی بیدار ہو جاتی ہے کہ غلطی ہوتے ہی وہ اس کو جان لیتے ہیں اور فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے ہیں۔ وہ اللہ کے لیے بچ جانے والے ہوتے ہیں۔ وہ خدا کی عظمتوں کو اس طرح پا لیتے ہیں کہ ان کے قلب اور زبان سے بے اختیار اس کا اظہار ہونے لگتا ہے۔ وہ سائے ہو جاتے ہیں، سائے کا مطلب میں سمجھا نہیں، آگے میں تفسیر ہے۔ وہ سائے ہو جاتے ہیں یعنی انسانی دنیا سے نکل کر خدائی دنیا میں جانا ان کے لیے زیادہ سکون کا باعث ہوتا ہے۔ خدا کے آگے جھکنا ان کے لیے محبوب چیز بن جاتا ہے۔ جو بھی ان کے ربط میں آتا ہے اس کو بھلائی کے راستے پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے سامنے کسی کو برائی کرتے دیکھتے ہیں تو اس کو روکنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ خدا کی حد بندیوں کے معاملے میں حد درجہ چوکنا ہو جاتے ہیں۔ وہ حدود اللہ کی اس طرح نگہبان بن جاتے ہیں جس طرح باغبان اپنے باغ کا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے خدائی انعامات کی خوشخبری ہے۔ خدا کی جنت تمام قیمتی چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے، مگر خدا کی جنت ایک موعود انعام ہے، وہ نقد انعام نہیں۔ جنت کی اسی معجل نوعیت کا یہ نتیجہ ہے کہ لوگ جنت کو چھوڑ کر حقیر فائدوں کی طرف بھاگے جا رہے ہیں۔ معجل مانے جلد بازی۔ آئیے تلاوت دیکھتے ہیں۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولی ولا نصیر۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں روا نہیں یعنی جائز نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ یہاں سے امپورٹنٹ چیزیں غور سے سنیں گے۔ چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی ہوں جبکہ ان پر کھل چکا کہ یہ جہنم میں جانے والے لوگ ہیں، اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا صرف اس وعدہ کے سبب سے تھا کہ جو اس نے اس سے کر لیا تھا۔ پھر جب اس پر کھل گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بے تعلق ہو گیا۔ بے شک ابراہیم بڑا نرم دل اور بردبار تھا یعنی عقل مند تھا، اور اللہ کسی قوم کو اس کی ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کرتا جب تک کہ ان کو صاف صاف وہ چیزیں نہ بتا نہ دے جن سے وہ انہیں بچنا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وہ جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور اللہ کی سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ آئیے تفسیر دیکھتے ہیں۔ ایک شخص کافر اور مشرک ہو اور اس کے سامنے اتمام حجت کی حد تک دین کی دعوت آ جائے، اس کے باوجود وہ ایمان نہ لائے تو خدا کے قانون کے مطابق وہ جہنمی ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے اس کے بعد نجات کی دعا کرنا گویا ایمان کو بے وقت بنانا اور خدائی انصاف کی تردید کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی دعا سے منع کر دیا گیا۔ تاہم آیت میں من بعد ما تبینہ کا لفظ بتاتا ہے
کہ اس کا حکم تعلق اس حکم کے تعلق زمانہ رسالت کے مشرکین سے ہے، جن کے بارے میں وحی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا کہ وہ جہنمی ہیں۔ ان آیت کا پس منظر یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ منافقین کی نماز جنازہ نہ پڑھیں اور ان کے حق میں مغفرت کی دعا نہ کریں۔ توبہ 84۔ یہ بات مدینہ کے منافقوں کو بہت ناگوار ہوئی۔ انہوں نے اس کو لے کر آپ کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ وہ کہتے کہ یہ نبی تو نبی رحمت ہے اور اپنے کو ابراہیم کا پیرو بتاتے ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے بھائیوں اور اپنے رشتہ داروں کے لیے استغفار سے روکتے ہیں؟ حالانکہ ابراہیم کا حال یہ تھا کہ اپنے مشرک باپ کے لیے بھی انہوں نے مغفرت کی دعا کی تھی۔ جواب دیا گیا کہ ابراہیم بڑے دردمند اور انسانیت کے غم میں گھلنے والے تھے۔ اپنے اس جذبے کے تحت انہوں نے عہد لیا کہ وہ اپنے مشرک باپ کے حق میں خدا سے دعا کریں گے، مگر جب وحی نے تنبیہ کی تو اس کے بعد وہ فوراً اس سے باز آ گئے۔ اللہ نے ہر آدمی کے اندر برائی کی فطری تمیز رکھی ہے۔ جب آدمی کے سامنے ایک ایسا پیغام آتا ہے جو اس کو برائی سے روکتا ہے تو اس کا وجود اندر سے اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اس کے دل کے اندر ایک خاموش کھٹک پیدا ہوتی ہے۔ آدمی اگر اس کھٹک کو نظر انداز کر دے، وہ فطرت کی گواہی کے باوجود بچنے والی چیز سے نہ بچے تو اس کی فطری حساسیت کمزور پڑ جاتی ہے، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے بالکل مردہ ہو جاتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو گمراہ کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ہدایت دینے کے بعد گمراہ کرنا کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ اس کا خطرہ مسلمانوں کے لیے بھی اسی طرح ہے جس طرح غیر مسلمین کے لیے ہے، یعنی غیر مسلموں کے لیے۔ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ نے نبی پر اور مہاجرین و انصار پر توجہ فرمائی جنہوں نے تنگی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا، بعد اس کے کہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چکے تھے۔ پھر اللہ نے ان پر توجہ فرمائی، بے شک اللہ ان پر مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور ان تینوں پر بھی اس نے توجہ فرمائی جن کا معاملہ اٹھا رکھا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور وہ خود اپنی جانوں سے تنگ آ گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے خود اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں، پھر اللہ نے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں۔ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تفسیر دیکھتے ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر ایک گروہ وہ نکلا، یہ امپورٹنٹ چیزیں غور سے سنیں گے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر ایک گروہ وہ نکلا جس نے اپنا بہترین اثاثہ اسلام کے حوالے کر دیا۔ ان کی فصل کٹنے کے لیے یہ تیار تھی، مگر وہ اس کو چھوڑ کر ایک ایسے سفر پر روانہ ہو گئے جس میں سخت گرمی کے 300 میل طے کر کے وقت کی سب سے بڑی طاقتور سلطنت کا مقابلہ کرنا تھا۔ سامان کی کمی کا یہ حال تھا کہ ایک ایک اونٹ پر کئی آدمیوں کی باری لگی ہوئی تھی۔ کھانے کے لیے بعض اوقات صرف ایک کھجور ایک آدمی کے حصے میں آتی تھی۔ تاہم یہ انتہائی سخت مرحلہ صرف ارادوں کے امتحان کے لیے سامنے لایا گیا تھا۔ جب ارادہ کرنے والوں نے ارادہ کا ثبوت دے دیا تو خدا نے دشمن کے اوپر رعب طاری کر دیا۔ وہ مقابلے کے میدان سے ہٹ گئے اور مسلمان خون بہائے بغیر کامیاب و کامرہ ہو کر واپس آ گئے۔ آئیے آگے تفصیل دیکھتے ہیں۔ اور دوسرا طبقہ معترفین یعنی توبہ 102 کا تھا۔ یہ لوگ اپنی دنیاوی مشاغل کی وجہ سے سفر پر روانہ نہ ہو سکے، تاہم فوراً ہی بعد ان کو محسوس ہو گیا کہ انہوں نے غلطی کی ہے۔ ان کے اندر اعتراف اور
शर्मिंदगी की आग भड़क उठी, उनके आंसुओं की कसरत ने उनके अमल की कमी की तलाफी कर दी। खुदा ने उनको भी अपनी रहमतों के साए में जगह दे दी, क्योंकि उन्होंने अपनी आजिजाना तौर पर अपनी गलती को मान लिया था। इन्नल्लाह गफूर रहीम और रहमान और रहीम अल्लाह ताला। तीसरा ग्रोह मुखल्लिफिन का था। ये तीन नौजवान, गौर से सुनेंगे, ये तीन नौजवान काब बिन मालिक, मुरारा बिन रबी, बिलाल बिन उमैया थे। वो अगरचे सफर पर न निकलने को अपनी कोताही समझते थे, मगर उनके अंदर तौबा व अनाबत का इतना शदीद एहसास पहले मरहले में नहीं उभरा था जो मतलूबा मेयार के मुताबिक हो। चुनांचे उनके साथ मुआशरती बाइकॉट का मामला किया गया। ये लोग इस मुकातिया के बावजूद मुतमईन रह सकते थे। वो अपने घर और अपने बागों में मशगूल हो जाते। वह बरहमी और नावफादारी के रास्तों पर चलना शुरू कर देते। वह नाराज अनासिर के साथ मिलकर अपनी इलादा जमायत बना लेते। वह आम मुसलमानों से अलग अपना एक जजीरा बनाकर उसके अंदर अपनी खुशियों की दुनिया बसा सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। खुदा व रसूल से दूरी के एहसास ने उनको इस कदर परेशान कर दिया कि न बाहर उनके लिए सुकून की कोई जगह नजर आई और न अपने दिल के अंदर उनके लिए सुकून का कोई गोशा बाकी रहा। बाल्फाज दिगर उनकी परेशानी अख्तियाराना थी, न कि मजबूराना। उनकी इस रविश का नतीजा ये हुआ कि उनका दिल पिघल उठा। 50 दिन में वह तौबा व इनाबत के मतलूबा मेयार पर पहुंच गए। उसके बाद उन्हें भी माफ कर दिया गया। आइए थोड़ा और तिलावत कर लेता हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन मा कान लिअहलिल मदीनति व मन हौलहुम मिनल अअराब अन यतखल्लफू अन रसूलिल्लाहि वला यरगबू बिअनफुसिहिम अन नफ्सिहि ज़ालिका बिअन्नहुम ला युसीबुहुम ज़मअun वला नसबun वला मखमसतुन फी सबीलिल्लाहि वला यतऊन मौतिअन यगीज़ुल कुफ़्फ़ारा वला यनालून मिन अदुव्विन नैलन इल्ला कुतिबा लहुम बिही अमलुन सालिह इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन वला युनफ़िक़ून नफ़क़तन सग़ीरतन वला कबीरतन वला यक़तऊन वादियन इल्ला कुतिबा लहुम लियजज़ियहुमुल्लाहु अहसन मा कानू यअमलून। आइए तर्जुमा देखते हैं। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों के साथ रहो। मदीना वालों और अतराफ के बदवियों के लिए ज़ेबा न था कि वो अल्लाह के रसूल को छोड़कर पीछे बैठ रहे हैं, और न ये कि अपनी जान को उसकी जान से अजीज रखें। ये इसलिए कि जो प्यास और थकान और भूख भी उनको खुदा की राह में लायक होती है, और जो कदम भी वह काफिरों को रंज पहुंचाने वाला उठाते हैं, और जो चीज भी वह दुश्मन से छीनते हैं, उनके बदले में उनके लिए एक नेकी लिख दी जाती है। अल्लाह नेकी करने वालों का अजर ज़ाय नहीं करता, और जो छोटा या बड़ा खर्च उन्होंने किया और जो मैदान उन्होंने तय किए, वो सब उनके लिए लिखा गया ताकि अल्लाह उनके अमल का अच्छे से अच्छा बदला दे। आइए तफसीर देखते हैं। इंसानी जिंदगी इज्तिमाई, देखिए गौर से सुनेंगे दोस्तों। इंसानी जिंदगी इज्तिमाई जिंदगी है। क्या क्या कैसे जिंदगी हम लोग को गुजारना चाहिए, इसके बारे में तवज्जो तलब है। इंसानी जिंदगी इज्तिमाई जिंदगी है। यही वजह है कि हर आदमी का अपने ज़ौक़ और रुझान के एतबार से एक हल्का बन जाता है जिसमें वो अपने रोज़ो शब गुजारता है। जो लोग अल्लाह से डरने वाले हों और ईमान के रास्ते पर चलना चाहें, उनके लिए लाजिम है कि वो अपनी सोहबतों और मुलाकातों के लिए उन लोगों को चुने जो सच्चे लोग हैं, यानी जिनके दिल का खौफ खुदा उनकी जिंदगी को रोशन बन गया हो, जिनके कौल और अमल के दरमियान मुताबिकत पाई जाती हो। सच्चों के साथ रहकर आदमी सच्चा बन जाता है। उसके बरअक्स अगर वह झूठों का साथ पकड़े तो बिलखिर वह खुद भी झूठा बन जाएगा। आदमी के सामने ऐसे मौके आते हैं जबकि जान को खतरा में डालकर इस्लाम की खिदमत करने का सवाल हो।
جب بھوک پیاس کا مقابلہ کر کے اسلام کے لیے اپنا حصہ ادا کرنا ہو، جب اپنے کو تھکا کر خدا کی راہ میں آگے بڑھنا ہو، جب دشمنوں کا خطرہ مول لے کر اپنے کو اسلام کی صف میں شامل کرنا ہو، جب اپنی پرسکون زندگی کو برہم کر کے خدا و رسول کا ساتھ دینا ہو، ایسے مواقع پر آدمی احتیاط اور بچاؤ کا طریقہ اختیار کر کے پیچھے ہٹ جانے کو پسند کرتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ یہی تو وہ مواقع ہیں جبکہ وہ خدا کے ساتھ اپنے تعلق کا عملی ثبوت پیش کر سکتا ہے، جبکہ وہ جنت کے لیے اپنی امیدواری کو خدا کی نظر میں قابل قبول ثابت کر سکتا ہے۔ غور سے اب توجہ طلب ہے، غور سے سن لیں گے، یہاں سے امپورٹنٹ ہے جو میں نے پڑھا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر پیچھے رہنے والوں میں ایک ابو خیشمہ انصاری بھی تھے، میں نے تذکرہ کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کے بعد وہ اپنے باغ میں گئے، وہاں خوشگوار سایہ تھا، بیوی نے پانی چھڑک کر زمین کو ٹھنڈا کیا، چٹائی کا فرش بچھایا، تازہ کھجور کے خوشے لا کر سامنے رکھے اور ٹھنڈا پانی پینے کے لیے پیش کیا۔ ابو خیشمہ دنیاوی آسانیوں ہی کی خاطر تبوک کے سفر پر نہ جا سکے تھے، مگر جب جانے والے اور رہنے والے کے درمیان فرق اس انتہائی نوبت کو پہنچ گیا جو اب ان کے سامنے تھا تو ابو خیشمہ اس کو برداشت نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا، میں یہاں باغ میں سائے میں ہوں اور خدا کے بندے لو اور گرمی میں کوہ بیابان طے کر رہے ہیں۔ انہوں نے تلوار سنبھالی اور تیز رفتار اٹھنے پر سوار ہو کر اسی وقت روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ گرد و غبار میں اٹے ہوئے قافلہ تبوک سے جا ملے۔ دوستو میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بیان کر رہا ہوں اور میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، اور تھوڑا سا پڑھ لیجیے، یہ رکوع ختم ہے، مجھے لگتا ہے کہ ایک ہی آیت تو ہے، اس کو بھی میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ دوستو یہ آخری جو آیت ہے بہت امپورٹنٹ ہے، جو فقہ وغیرہ کہتے ہیں اس کے بارے میں یہ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ کیا ہے، لیتفقہوا فی الدین۔ ذرا توجہ سے سنیں گے اس پہ، کیسے ہم لوگوں کی زندگی گزارنی چاہیے دوستو۔ آئیے ترجمہ۔ اور یہ ممکن نہ تھا کہ اہل ایمان سب کے سب نکل کھڑے ہوں، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک حصہ نکل کر آتا تاکہ وہ دین میں سمجھ پیدا کرتا اور واپس جا کر اپنی قوم کے لوگوں کو آگاہ کرتا تاکہ وہ ابھی پرہیز کرنے والے بنتے۔ تفسیر امپورٹنٹ ہے، توجہ سنیں گے بھائی۔ قرآن کی یہ آیت ایک اعتبار سے زیر بحث صورتحال سے متعلق ہے اور دوسرے اعتبار سے وہ ایک کلی حکم کو بتا رہی ہے۔ ایک طرف وہ بتاتی ہے کہ مدینہ کے اطراف میں بسنے والے دیہاتیوں کی تعلیم و تربیت کس طرح کی جائے، دوسری طرف اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا تعلیمی نظام اور نئی نسلوں کے لیے اس کا تربیتی ڈھانچہ کن اصولی بنیادوں پر قائم ہونا چاہیے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ امپورٹنٹ چیزیں غور سے سنیں گے۔ تعلیم ایک ایسا کام ہے جس میں آدمی کو دوسری مشغولیتوں سے فارغ ہو کر شامل ہونا پڑتا ہے۔ اب اگر سارے لوگ بیک وقت تعلیمی کام میں لگ جائیں تو زندگی کی دوسری سرگرمیاں مثلا حصول معاش کی کوششیں متاثر ہو جائیں گی۔ اسلام کا یہ طریقہ نہیں کہ ایک کام کو بگاڑ کر دوسرا کام انجام دیا جائے، اس لیے حکم دیا گیا کہ باری باری کا اصول مقرر کرو، کچھ لوگ تعلیم کے مرکز میں آئیں تو کچھ اور لوگ دوسری سرگرمیوں کو انجام دینے میں لگے رہیں، اس طرح دونوں کام بیک وقت انجام پاتے رہیں گے۔ اس آیت میں اسلامی تعلیم کے لیے تفقہ فی الدین کا لفظ آیا ہے، یہ غور سے سنیں گے، ہم لوگ اسی پہ بھٹکے ہوئے ہیں، اسی پر تفقہ فی الدین پہ، یعنی میں کچھ نہیں بولوں گا، آپ لوگ خود ہی انٹیلیجنٹ ہیں، آپ خود سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس آیت میں اسلامی تعلیم کے لیے تفقہ فی الدین کا لفظ آیا ہے، اس سے مراد معروف فقہی تعلیم نہیں ہے، فقہی تعلیم فقہ کہ نہیں ہے جو شکل دین بمقابلہ روح دین کے تفصیلی
علم کا نام ہے، اور جس کے نتیجے میں دین کا علم مسائل کے علم کے ہم معنی بن گئے۔ یہاں تفقہ فی الدین کا مطلب خدا کے اتارے ہوئے اساسی دین کو جاننا اور اس میں سمجھ حاصل کرنا ہے۔ اس سے مراد وہ علم ہے جو حق شناسی پیدا کرے، تفقہ فی الدین سے مطلب جو بنیادی حقیقتوں سے آدمی کو باخبر کرے اور آخرت کی بنیادوں پر زندگی کی تعمیر کرنا سکھائے۔ آیت میں تفقہ فی الدین تعلیم دین کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ آدمی قوم کے اوپر انذار کا کام کرنے کے قابل ہو سکے۔ انذار معنی ڈرانا، انذار کے معنی ہے ڈرانا۔ قرآن میں یہ لفظ آخرت کے مسئلے سے ڈرانے اور ہوشیار کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی تعلیم سے ایسے افراد تیار ہوں جو قوموں کے اوپر خدا کی طرف سے منذر بنا کر کھڑے ہو سکیں، یعنی ڈرانے والا، تاکہ لوگ خدا سے ڈرے اور دنیا کی زندگی میں اس روش سے بچے جو انہیں آخرت کی ابدی عذاب کی طرف لے جانے والی ہو۔ اسلامی تعلیم دعوت اللہ کی تعلیم کا نام ہے، نہ کہ معروف معنوں میں صرف مسائل فقہ یا جزیات شرع کے تعلیم کا۔ مثلا ہم لوگ اختلافی مسائل میں پڑے ہوئے ہیں، اس سے مطلب یہ ہے کہ یہ پڑھنا چاہیے تو وہ نہیں پڑھنا چاہیے، تو بہت زور سے آمین نہیں کرنا چاہیے تو پھر آمین کرنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب مسائل نہیں ہیں، بلکہ تفقہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ اصل دین کو سمجھ کر کے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ اس اعتبار سے اسلامی تعلیم کا نصاب دو خاص چیزوں پر مشتمل ہونا چاہیے۔ امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی مولانا نے، قرآن و سنت۔ امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو فالو قرآن اور سنت، نتھنگ ایلس۔ یعنی صرف ہم لوگوں کو قرآن سنت پہ توجہ دینے چاہیے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ قرآن و سنت یعنی احادیث مختلف لینگویجز میں ٹرانسلیشن ہو چکا ہے، تفسیر بیان ہو چکی ہے۔ اگر ہم لوگ اردو جانتے ہیں تو اردو میں بخاری کی تفسیر ہے، بخاری کا ترجمہ ہے، اور ترجمہ تشریح ہے، اور مسلم کی ہے، تمام احادیث کی ہے، قرآن کے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ توجہ دیں آپ، یعنی اس اعتبار سے اسلامی تعلیم کا نصاب دو خاص چیزوں پر مشتمل ہونا چاہیے، قرآن و سنت۔ نمبر 2، وہ علوم جو مدعو کی نسبت سے ضروری ہو، مثلا مخاطب کی زبان، سامنے والے کی زبان، اس کے طرز فرق اور اس کی نفسیات وغیرہ وغیرہ۔ بات یہیں تک ختم ہو گئی، بہت امپورٹنٹ باتیں چل رہی تھی، اسی لیے میں نے بھی آپ کے سامنے توجہ کے ساتھ پیش کیا۔ کچھ زیادہ وقت ہو گیا، برکف امپورٹنٹ باتیں، اور جو ہمارے سننے والے ہیں حضرت ضرور خود توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ آپ خود توجہ سے سن رہے ہیں تو اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں اور اپنے گھروں میں تلاوت قرآن مع ترجمہ اور تفسیر کا اہتمام کریں۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔